دوستو فلائنگ ٹی وی پر خوش آمدید۔ دوستو دنیا کے سفر میں ہماری نئی منزل بدھ ازم کو ماننے والوں پر مشتمل یورپ اور رشیا کی واحد اسٹیٹ کالمیکیا ہے۔ رشیا کی یہ خود مختار ریاست مشرقی یورپ شمالی قفقاز کے خطے میں موجود ہے۔ کالمیکیا کے رسم و رواج، ثقافت اور تاریخ دوسرے روسی خطوں سے بالکل مختلف ہیں۔ یہ ریاست اپنی خوبصورتی کے لحاظ سے بھی بے مثال ہے۔ کالمیکیا کا کل رقبہ 76,100 مربع کلومیٹر اور آبادی تقریباً 3 لاکھ افراد پر مشتمل ہے۔ روسی فیڈریشن کی 85 ریاستوں میں سے یہ رقبے کے لحاظ سے 42 نمبر پر بڑی ریاست ہے، جبکہ دارالحکومت ماسکو سے کالمیکیا کی 45 گنا کم آبادی ہے۔ یہاں پر بدھ مت کو ماننے والے زیادہ تعداد میں آباد ہیں۔ یہ خطہ مکمل طور پر یورپ میں موجود ہے۔ روسی اور کالمیک یہاں کی آفیشل زبانیں ہیں۔ کالمیکیا رقبے کے لحاظ سے ڈنمارک اور ایسٹونیا کے برابر اور آرمینیا سے یہ جمہوریہ رقبے کے لحاظ سے 2.5 گنا بڑی ریاست ہے۔ کالمیکیا کا دارالحکومت ایلیسٹا ہے۔ دارالحکومت ایلیسٹا کی آبادی تقریباً 1 لاکھ افراد پر مشتمل ہے۔ کالمیکیا کی حدود 5 روسی ریاستوں کے ساتھ ملتی ہیں، جبکہ جنوب مشرق میں کالمیکیا کی حدود کیسپین سی کے ساتھ ملتی ہیں۔ کل آبادی کا 44% شہری علاقوں اور 56% لوگ دیہی علاقوں میں آباد ہیں۔ یہاں کے قدیم لوگ گھوڑوں کی بجائے اونٹوں پر سفر کرتے تھے اور انہیں جنگوں میں سواری کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ کالمیکی لوگ گوشت بہت شوق سے کھاتے ہیں۔ یہاں کا ایک شخص سالانہ اوسط 100 کلو گرام تک گوشت کھا جاتا ہے۔ گزشتہ صدیوں میں کالمیکی نسل کے لوگوں کو دنیا کی شدت پسند قوموں میں سے ایک شمار کیا جاتا تھا۔ یہاں کے قدیم لوگ سورج کی پوجا کرتے تھے۔ منگول فوج نے یہاں پر تنجری مذہب کو متعارف کروایا۔ یہاں کی آبادی کا 45% کالمیکی، 38% رشین، 6% داغستانی، 3% چیچن، 2% قازق اور 2% جرمن نسل سے تعلق رکھنے والے یہاں آباد ہیں۔ کالمیکی نسل کے لوگ 17ویں صدی میں جنوبی سائبیریا سے ہجرت کر کے یہاں آ کر آباد ہوئے۔ یہ لوگ بدھ مت کو ماننے والے تھے۔ یہ لوگ بنیادی طور پر خانہ بدوش تھے جو اپنی بھیڑ بکریوں کے لیے اچھی چراگاہوں کی تلاش میں یہاں پہنچے اور پھر یہیں پر آباد ہو گئے۔ ابتدائی طور پر یہ ترک نسل سے تعلق رکھنے والے نوگائی لوگوں کا آبائی خطہ ہے۔ کالمیک نسل کے لوگوں کے یہاں آنے کے بعد نوگائی یہ خطہ چھوڑ کر سلطنت عثمانیہ کے زیر کنٹرول خطہ قفقاز کے دیگر علاقوں میں جا کر آباد ہو گئے۔ کالمیکیوں نے دریائے ڈون اور دریائے تیرک کے کناروں پر موجود تمام چراگاہوں پر قبضہ کر لیا۔ ان لوگوں کو کالمیک خانیٹ کا نام دیا جاتا تھا۔ 17ویں اور 18ویں صدی کے دوران کالمیک خانز نے روس کی جنوبی سرحدوں کی مکمل حفاظت کی اور ترک نسل سے تعلق رکھنے والی مسلمان ریاستوں کے ساتھ جنگیں کی۔ ان لوگوں نے چین اور تبت کے علاوہ مسلمان ریاستوں کے ساتھ آزادانہ تجارت بھی کی۔ 1917 میں رشین انقلاب کے دوران کالمیکیا نے روسی سفید آرمی کا ساتھ دیا۔ 1920 کی اختتام تک رشین ریڈ آرمی نے کریمیا اور کالمیکیا کے خطے کو فتح کر لیا۔ 4 نومبر 1920 کو کالمیکیا رشین خود مختار علاقے کا قیام عمل میں لایا گیا، جبکہ 22 اکتوبر 1935 کو خود مختار کالمیکیا سوشلسٹ جمہوریہ کا قیام عمل میں لایا گیا۔ 1920 کالمیکیا میں شدید قحط آیا۔ اس قحط کے دوران منگولیا نے کالمیکی نسل کو منگولیا کی طرف ہجرت کر جانے کا کہا، لیکن روس نے مخالفت کی۔ اس قحط کے دوران 70,000 کے قریب کالمیکی نسل کے لوگ مارے گئے۔ 1927 اور 1930 کے دوران کالمیکیا نے رشیا کے خلاف بغاوتیں کی، لیکن تمام بغاوتوں کو کچل دیا گیا۔ مارچ 1927 کو سوویت یونین نے 20,000 افراد کو یہاں سے سائبیریا کی طرف چلا وطن کر دیا۔ جون 1941 کو جرمنی نے جنگ عظیم دوم کے دوران روس پر حملہ کیا اور کالمیکیا کے خطے پر قبضہ کر لیا اور کالمیکی نسل کے لوگوں کو ایک بار پھر سوویت یونین کے خلاف
बगावत करने पर मजबूर किया, लेकिन बहुत जल्दी रशियन रेड आर्मी ने अपने तमाम इलाके वापस ले लिए। कालमेकिया की आबादी का 47% बुद्धिज्म, 18% ईसाई, 4% मुसलमान, 3% टिंजरी और बाकी के अफराद दीगर मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखते हैं। ये रियासत शुमाल से जनूब 448 किलोमीटर और मशरिक से मगरिब 423 किलोमीटर तक फैली है। जमहूरिया का मौसम मुतदिल है। गर्मियों में यहाँ पर शदीद गर्मी और सर्दियों में शदीद सर्दी पड़ती है। कई इलाकों में बर्फबारी तक होती है। रूस के इस खित्ते को सबसे ज्यादा खुश्क साली का सामना भी करना पड़ता है। यहाँ पर सालाना 210 से 340 मिलीमीटर तक बारिश होती है। इस जमहूरिया का कुछ इलाका नीम सहराई है, जबकि ज्यादा इलाके पर जंगलात फैले हुए हैं। इस खित्ते का शुमार रूस के गैर तरक्की याफ्ता इलाकों में होता है। यहाँ के लोग माल मवेशी पालकर अपनी गुजर बसर करते हैं। यहाँ के कदीम लोगों में शादी जल्दी करने का रिवाज आम था। आमतौर पर 6 या 7 साल की उम्र में ही बच्चों की शादी कर दी जाती थी, जबकि माशरे में जिद्दत आने के साथ अब यहाँ पर 20 साल की उम्र तक नौजवान लड़के और लड़की की शादी कर दी जाती है। ये लोग ऊंटों के साथ घोड़सवारी के इंतहाई माहिर थे। मौजूदा दौर में ऊंटों और घोड़ों की जगह मोटरसाइकिल ने ले ली है। मोटरसाइकिलिंग के अलावा फुटबॉल यहाँ पर ज्यादा शौक से खेला जाता है। इस जमहूरिया में तेल और गैस के बड़े ज़खायर मौजूद हैं। 1993 से 2010 के दौरान कालमेकिया के सदर क्रिसान इल्यूमनाज़ोव जमहूरिया के सदर के साथ आलमी शतरंज फेडरेशन के सदर भी रहे। यहाँ के सदर ने शतरंज को बहुत ज्यादा तरवीज दी। कालमेकिया का सदर 9 साल की उम्र में शतरंज का चैंपियन बन गया था। कालमेकिया के दारुल हुकूमत एलिस्टा को पहली दफा 1885 ईस्वी में आबाद किया गया। 1920 में इस शहर को कालमेकिया का सदर मकाम बनाया गया। 1935 में कालमेकिया को जमहूरिया का दर्जा मिलने के बाद इस शहर को दारुल हुकूमत का दर्जा दे दिया गया। 1998 में होने वाली आलमी शतरंज मुकाबलों की वजह से इस शहर को बैनुल अक़वामी तवज्जो हासिल हुई और यहाँ पर बैनुल अक़वामी सयाहों ने आना शुरू किया। कालमेकिया का झंडा पीले रंग पर मुश्तमिल है, जबकि झंडे के दरमियान में नीले रंग के अंदर सफेद फूल अयां किया गया है। पीला रंग सूरज और यहाँ के मकामी मजहब का इजहार करता है, जबकि नीला रंग आसमान, खुशहाली और खुशी की इलामत है, जबकि सफेद रंग का फूल अमन और यकजहती का इजहार करता है। दोस्तों, आज की मेरी ये वीडियो कालमेकिया के बारे में थी। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप इस वीडियो को फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ शेयर करने के अलावा चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो यूट्यूब पर हमारा चैनल फ्लाइंग टीवी सब्सक्राइब कर लें और साथ दिया गया घंटी का बटन दबा दें, ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। शुक्रिया।